Assalamu alaikum viewers, this is Sana and you're watching me on That Medico Muslima Sana. So guys, in this particular video I will be sharing with you how to qualify any entrance exam. Means what are the things which are required to qualify any particular exam. So just a second. So there are 3 tips which I want to give you. 3 tips हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ. तो the 3 tips are basically 3 P's. 3 P's, ये 3 P क्या हैं, ठीक है. तो इन तीनों P में मैं let me decode these 3 P's. First P would be patience, second would be perseverance and third would be practice. اگر آپ کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں تو انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو کوالیفائی اینی انٹرنس ایگزام, بی اٹ یور انٹرنس ایگزام, بی اٹ یور ایگزامینیشن آف یور لائف, بیکاز وی آل آر گیونگ ایگزام آف آور لائف, جو ہے نا, ہم ایگزام ہی تو دے رہے ہیں, اس کا اینڈ رزلٹ ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا آبویسلی. تو یہ سب سے پہلا جو ہے پیشنس. تو کوئی بھی انٹرنس کی پریپریشن آپ کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو بی پیشنٹ, آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بٹ ان کو وقت بہت لگ جاتا ہے کوالیفائی کرنے میں. جسٹ اے سیکنڈ. یس, تو پیشنس, آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا, آپ کو صبر رکھنا ہوگا, اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھنا ہوگا کہ انشاءاللہ جب آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا نتیجہ ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے. اس چیز کو آپ بالکل کہیں لکھ لیجئے, گانٹھ باندھ لیجئے کہ نہیں, آپ اگر محنت کریں گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ, ہاں دیر میں آپ کو آپ کا نتیجہ مل سکتا ہے بٹ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو آپ کے کیے کا صلہ نہ ملے. آپ محنت کریں اور آپ کو اس کا نتیجہ نہ ملے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کے لیے بالکل آپ بے فکر رہیے. اور پہلی چیز یہی میں کہوں گی, فرسٹ پی از کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا بولتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. آئی ول بی دوز ہو آر پیشنٹ. تو آپ پیشنس رکھیے, صبر و تحمل کا مادہ رکھیے, ٹھیک ہے. آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ میں نہیں ہوا, نو وری, سیکنڈ میں نہیں ہوا, تھرڈ بھی چلیے لے لیتے ہیں. کوئی بھی مطلب انٹرنس ہوتا ہے اس کے لیے لگ جاتے ہیں سال. اٹس ناٹ مینڈیٹری کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ایک انسان کا ہوا تو آپ کا بھی ہو ہی جائے گا. اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ میں نہیں ہوا تو آپ اس سے کم ہیں. مے بی ٹائمنگ آپ کی صحیح نہیں تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چیز جب دیتا ہے نا وہ اپنی پرفیکٹ ٹائمنگ پہ دیتا ہے. تو اس چیز کو بہت زیادہ یقین رکھیے, بیکاز جو بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میری, میں بھی آپ انٹرنس کی پریپریشن کر رہے ہیں تبھی آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کیا ہے, تو میں یہی کہوں گی کہ آئی نو آپ بہت زیادہ پریشان ہیں, آئی نو کہ آپ کا دل بہت زیادہ ٹوٹتا ہے ہر روز, آپ بہت پریشان ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمت ہارنے کا وقت نہیں ہے. صبر کریے, آپ کا وقت جب آئے گا نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, وہ سورہ دوحہ آپ پڑھیں گے, اس میں اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو آپ سچ میں دیکھیں گے کہ آپ کا رب آپ کو جب دے گا نا تو آپ لٹرلی بہت خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات پر آپ یقین رکھیے, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز میں کیا بول رہی تھی, صبر. ہاں, تو آپ کو پیشنٹ رہنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا. بہت بار ایسا ہوگا کہ آپ کے سامنے کسی کا سلیکشن ہو جائے گا, آپ کے فرینڈ سرکل میں سے کسی کا ہو جائے گا, آپ کے کلاس میٹس میں سے کسی کا ہو جائے گا, یا آپ کے کزنس میں سے بھی کسی کا ہو جائے گا, بہت کلوزڈ ونس کا ہو جائے گا. تو بھی اس وقت آپ نے صبر کا مادہ رکھنا ہے. آپ کو یہ نہیں بولنا ہے کہ اس کا کیسے ہو گیا, میرا نہیں ہوا. نہیں, اس کا اس کے ٹائم پر ہوا, آپ کا جب ٹائم آئے گا تو آپ کا بھی ہوگا. پرووائڈیڈ دیٹ یو آر پیشنٹ, آپ نے صبر کیا ہوگا تب. آپ کو صبر کرنا ہے. آپ نے ابلیس والا اسٹیٹمنٹ نہیں دہرانا. آپ نے یہ چیز نہیں بولنے کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ بہت غلط اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم بول جاتے ہیں. ہم لا علمی میں اس چیز کو بول دیتے ہیں کہ میں فلاں سے بہتر ہوں. یہ بہت برا اور تکبرانہ اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ اللہ کو بہت ناگوار ہے. اگر آپ کبھی ایسا بولے ہوں تو توبہ کیجیے آج ہی. ایسا اسٹیٹمنٹ دوبارہ نہیں بولیے گا, آپ کو آپ کے وقت پہ ملے گا. تو پہلی چیز پیشنس ہو گئی. دوسرا پی ہے پرزیورنس. آپ کو کتنا بھی زیادہ پرزیورنس مطلب لگاتار فیلئر ملنے کے بعد بھی اگر آپ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں, دیٹس کالڈ پرزیورنس. تو سیکنڈ چیز کیا ہے, پرزیورنس رکھنا ہے آپ کو. ہاں, آپ یو ہیو ٹو کیپ پرزیورنس, ٹھیک ہے. پرزیورنس رکھنا ہے آپ کو.
لگاتار فیلئر ملنے کے بعد بھی آپ کو لگے رہنا ہے، وہی کویشچنز پریکٹس کرنے ہیں، وہی PYQs لگانے ہیں، ویسے ہی آپ نے محنت کرنی ہے. یہ تھوڑا ٹف ہوتا ہے، تھوڑا مونوٹنس لائف ہو جاتی ہے، آئی نو ویری ویل، ویری ویری ویل، لیکن آپ کو اس وقت بھی محنت کرنا ہے اور صبر کرنا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت خوش ہو جائیں گے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا. آپ یہ سوچ کے پڑھیے دیٹ دس ٹو شیل پاس. اینڈ تھرڈ چیز کیا ہے، تھرڈ بھی جو میں بتا رہی تھی آپ کو، وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا پریکٹس. آپ نے پریکٹس نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے. آپ نے صبر بھی کر لیا، آپ بار بار اٹیمپٹ کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے، پریکٹس کوئی بھی چیز، پریکٹس میں آپ کا جو بھی چیزیں موک ٹیسٹ پریکٹس کرنا ہوا، جو بھی، اب یہ تو آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کس انٹرنس کی پریپریشن کر رہے ہیں. جو بھی انٹرنس کی پریپریشن کر رہے ہیں، ایوری انٹرنس ڈیمانڈس پریکٹس. ہر انٹرنس کی ڈیمانڈ ہے پریکٹس، بیکاز پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. کوئی بھی انٹرنس ہوگا، آپ نے اس میں پریکٹس کرنی ہی ہوگی، بار بار چیزوں کو ریوائز کرنا اور پریکٹس کرنا پڑے گا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کو آپ اگر بالکل گانٹھ باندھ لیں تو آپ کا سلیکشن انشاءاللہ ہو کر ہی رہے گا، اللہ نے چاہا تو اس لیے بس میں یہی آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ کسی بھی انٹرنس کو کوالیفائی کرنے کے کیا 3 پیز ہیں، جو کہ میں نے آپ سے پورا ڈیفائن کر دیا. تو انشاءاللہ آپ محنت کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ مجھے اس انٹرنس کی پریپریشن کرنی چاہیے، تو یہ خیال یوں ہی نہیں آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو خیال آیا ہے. آپ اگر ایک قلم بھی اٹھاتے ہیں نا، دیٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا نا، آپ ایک قلم بھی نہیں اٹھا سکتے، ایک قلم بھی نہیں. اس چیز کو یاد رکھیے گا. آپ چاہ بھی نہیں سکتے اللہ اگر نہ چاہے تو، اس چیز کو دھیان رکھیے گا. تو اگر آپ کے من میں خیال ہے کسی چیز کی پریپریشن کا، تو بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور کنگریچولیشنس کہ آپ ابھی بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ ٹوٹے نہیں ہیں، آپ کے اندر وہ گٹس، وہ ہمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بریو بنانا چاہتا ہے، دیٹس وائی وہ آپ کی زندگی میں پرابلمس بھیج رہا ہے. جب آپ اس فیز سے نکل جائیں گے نا، تو آپ اپنی زندگی دیکھیے گا کتنی زیادہ چینج ہو جاتی ہے اور آپ کتنے اسٹرانگ بن کر کے نکلتے ہیں. آئی تھنک یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو آئی تھنک آئی شوڈ ریپ اپ. مجھے یہیں ریپ اپ کر دینا چاہیے. تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم.